یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے علم کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوری کتاب کو سمجھنے کا راز صرف چند بنیادی اصطلاحات میں چھپا ہے۔ اگر آپ نے ان کو ٹھیک سے سمجھ لیا تو سمجھیں کہ پوری کتاب کا نقشہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آئیے ان بنیادی ستونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خاص کی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب بالکل واضح اور طے شدہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں نمازوں کی تعداد بتا دی گئی یا وراثت کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ اب ان عادات کا حکم قطعی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے عام۔ یہ ایک بڑی چھتری کی طرح ہے جو اپنے نیچے آنے والے ہر فرد کو شامل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ مسلمان۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام حکم کو کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر خاص کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مشترک۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں اور ہر معنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جیسے عربی کا لفظ آئین جس کا مطلب آنکھ بھی ہے اور پانی کا چشمہ بھی۔ یہاں ایک فقیہ کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ سیاق و سباق دیکھ کر یہ طے کرے کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا گیا ہے۔ آئیے ذرا ان دو بنیادی قسموں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، خاص کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور اس کا حکم بالکل قطعی ہوتا ہے، جبکہ عام کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور اس کا حکم اس وقت تک یقینی نہیں ہوتا جب تک اسے کسی اور دلیل سے خاص نہ کر دیا جائے۔ یہ فرق سمجھنا اس علم کی بالکل بنیاد ہے۔ تو یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام انہی اوزاروں کو استعمال کر کے قرآن و سنت سے روزمرہ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔